الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 10 دن کے اندر 3 دفعہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور جس میں ہم مفتیان کرام سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہم کنز الایمان مسجد اور دارالفتہ اہل سنت سے ہم مفتی صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں، آپ بھی اپنے سوالات کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ اگر ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو شامل کیا جائے گا، اور اس لائیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دارالفتہ اہل سنت جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس کے ان باکس میں جنہوں نے سوالات کیے تھے، ہم ان کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ایک اسلامی بہنیں یہ پوچھ رہی ہیں کہ مصطفیٰ رضا نام رکھنا کیسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ عبد المصطفیٰ یا غلام مصطفیٰ مکمل نام رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خالی مصطفیٰ نام رکھنا بھی جائز ہے، محمد مصطفیٰ نام بھی رکھ سکتے ہیں، صرف مصطفیٰ نام بھی رکھ سکتے ہیں، عبد المصطفیٰ یا غلام مصطفیٰ نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی خالی مصطفیٰ نام رکھتا ہے تو وہ بھی جائز، جیسے خالی محمد نام رکھنا بھی جائز ہے، تو اس طرح مصطفیٰ نام رکھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ یہ تیمور نیازی ہیں، پوچھ رہے ہیں اگر کسی نے قسطوں پر کار خریدی، ابھی اس کی قسطیں مکمل نہ ہوئی، اسے آگے مکمل پیمنٹ کے ساتھ فروخت کرنا کیسا؟ دیکھیں، اگر تو جائز طریقے سے انہوں نے گاڑی خریدی تھی قسطوں پر، تو اگرچہ انہوں نے ابھی پوری پیمنٹ نہیں کی تو یہ آگے بیچ سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، جبکہ جائز طریقے سے انہوں نے خریدی ہو۔ صحیح۔ یہ ارسلان احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں ہفتے کے دن بچی کی ولادت ہوئی ہے، کیا اس کا نام حرمین رکھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کوئی اچھا سا نام عطا فرما دیں۔ حرمین نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کے نام رکھنے کے احکام، وہ بھی آپ حاصل کریں، اس کے اندر بھی کثیر علم دین حاصل ہوگا، اور نام ایک سے ایک نام جو صحابہ کرام صحابیات ان کے نام پر بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں رفیق ہیں، پوچھ رہے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی سے بیٹا گود لیتا ہے تو وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کی بیوی کے لیے محرم کس طرح بن سکتا ہے؟ دیکھیں، محرم بننے کے لیے یا تو دودھ کا رشتہ قائم کرنا پڑے گا، کہ بچپن میں ہی 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر وہ اپنی ان کی جو بیوی ہیں تو وہ اپنی بہن کا اگر دودھ پلا لیتی ہیں یا اپنی بھابھی کا دودھ پلا دیتی ہیں، تو اس طرح دودھ کا رشتہ ہی قائم ہو جائے گا، اور بڑے ہونے کی صورت میں بچہ جب بڑا ہوگا تو پردے والی صورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، اور نہ اس کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ ہے محرم کا، تو اس صورت میں پردہ کرنا ہوگا۔ صحیح۔ یہ محمد اکرم رضا تاری پوچھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے لیے سفر فرمایا کہ تجارت کے لیے سفر کرو غنی ہو جاؤ گے، تو کیا کوئی اگر نوکر ہے تاجر نہیں اور وہ نوکر اپنی نوکری کے لیے سفر کرے یا نوکری کے درمیان کوئی سفر کرے تو کیا وہ بھی کامیابیاں حاصل کرے گا؟ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اور کہ حلال روزگار کی تلاش میں اگر کوئی نکلے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی برکت ہوگی، لیکن خاص جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ تو تجارت کے حوالے سے ہی آیا ہے۔ صحیح۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 40,000 والا پرائز بانڈ لے سکتے ہیں؟ 40,000 والا پرائز بانڈ جائز ہے، البتہ ایک جو نیا چلا ہے 40,000 والا، کہ انعام نہ نکلنے کی صورت میں ہر 6 ماہ کے بعد جو نفع ملتا رہے گا، تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ صحیح۔ یہ محمد صداقت اتاری پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے فرض علوم نہیں سیکھے، اس پر قضا نمازیں بھی ہیں، تو اس کو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، قضا نمازیں فرض علوم سیکھنے کے لیے وہ مانے نہیں ہوں گی، تو دونوں ساتھ ساتھ کرتا رہے، قضا نمازیں بھی اپنی پڑھتا رہے اور فرض علوم بھی سیکھتا رہے۔ صحیح۔ کیا عورتوں کا نماز کی حالت میں ہتھیلی اور پاؤں کا چھپانا ضروری ہے؟ نہیں، عورتیں جو ہے اپنا چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں جو ہے یہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ محمد شریف ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا موبائل کی اسکرین پر قرآنی آیات بے وضو چھو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ قرآن پاک میں جب قرآن پاک موبائل پہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو
تو بغیر وضو جو ہے اسے ہاتھ نہ لگایا جائے. اس میں ہے علماء کا اختلاف. بعض علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں اور بعض علماء اسے منع کرتے ہیں. تو احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر وضو اسے نہ چھوا جائے. صحیح. یہ دانیال میمن ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز اذان سے پہلے پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر وقت شروع ہو گیا، اگرچہ اذان نہیں ہوئی لیکن نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو نماز ہو جائے گی. صحیح. یہ راحت جاوید ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ پر کامیابی کے لیے دھاگا باندھنا کیسا؟ دیکھیں اس طرح دھاگے نہیں باندھنا چاہیے، علماء نے اس سے منع کیا ہے. ہاں تعویذ وغیرہ کے طور پر جیسے دم والا دھاگا باندھ دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں، ویسے عام دھاگے نہیں باندھنا چاہیے. یہ محمد عاقب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یزید کو کافر کہنا کیسا؟ دیکھیں یزید کے بارے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے. کئی علماء کے نزدیک یہ کافر ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یزید جو ہے فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، لیکن اس کے کافر کہنے کے حوالے سے سکوت فرمایا ہے. یعنی ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اور کوئی اگر اسے کافر کہتا ہے تو اسے منع بھی نہیں کریں گے. یہ مبشر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ رات کو سوئے بغیر کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں تہجد کے لیے سونا شرط ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کوئی سو گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گیا، پھر اس کی آنکھ کھلی تو وہ نفل پڑھے گا، تہجد کہلائے گی. صحیح. لیکن اگر وہ سوتا نہیں ہے تو اس صورت میں اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو یہ صلاۃ اللیل کہلائیں گے، تہجد نہیں کہلائے گی. صحیح. یہ محمد اعجاز ہیں، پوچھ رہے ہیں زمین سے گرے ہوئے پیسے ملے ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں اول تو پیسے نہ اٹھائیں. اگر اس نیت سے اٹھائے ہیں کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچا دیں گے تو ٹھیک ہے، مالک کو تلاش کریں. اپنی ذات کے لیے کہ میں خود استعمال کروں گا تو اپنی ذات کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے. تو لہذا مالک تک ہی اس کو پہنچائیں، اس کی تشہیر کی جائے. اگر مالک نہ ملے، اتنا عرصہ ہو گیا کہ اب مالک بھی اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو ایسی صورت میں صدقہ کر دیا جائے، کسی شریف فقیر کو دے دیا جائے. صحیح. یہ منیب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا آن لائن کا کاروبار جائز ہے؟ دیکھیں آن لائن جس طریقے سے کاروبار چل رہا ہے، جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہیں. عام طور پر آن لائن جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، تو اس میں قبضے والی صورت نہیں ہوتی. اور بغیر قبضہ کیے آگے چیز فروخت کرنا یہ جائز نہیں. بعض دفعہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس چیز ہی نہیں ہے اور وہ کسی کی دکان سے اٹھا کر پروڈکٹ جو ہے اس کی امیجز وغیرہ لے کر وہ آن لائن. دیکھیں کسی سے آرڈر لینا وہ بات الگ ہے، لیکن خرید و فروخت اگر کرتا ہے، یعنی اب کوئی چیز فروخت کرتا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. یہ محمد آصف ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہند سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفید بال جو ہیں سر سے یا داڑھی وغیرہ سے اکھیڑنا کیسا؟ اس کو فقہاء نے مکروہ کہا ہے کہ اس طرح اکھیڑنا، خاص کر داڑھی سے نہیں اکھیڑنا چاہیے. صحیح. یہ شہباز انصاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کیا لڑکا لڑکی موبائل وغیرہ پر بات چیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ نکاح کے بعد ظاہر اس کی بیوی ہے تو شرعی طور پہ بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ واجد پوچھ رہے ہیں کہ الکوحل والے پرفیوم کا کاروبار کرنا اور انہیں استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیں الکوحل کا استعمال جائز ہے، اور عرصہ دراز سے علماء نے، یعنی الکوحل کے پرفیوم کی بات کر رہا ہوں، مطلقاً الکوحل کی نہیں، یعنی جن خوشبوؤں میں الکوحل کا استعمال ہوتا ہے پرفیوم، تو ان کا استعمال جائز ہے اور ان کا کاروبار بھی جائز ہے. صحیح. غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا کیسا؟ بچنا چاہیے. صحیح. یہ محمد سراج ہیں، کیا انشاء نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، انشاء نام رکھ سکتے ہیں. صحیح. یہ محمد سبحان ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ آواز میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں شروع اسلام میں جو ہے وہ ہر نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی. جو منافقین ہوتے تھے وہ بھی نمازوں میں شامل ہو جاتے تھے. فجر کے وقت تو وہ آتے نہیں تھے، مسجد میں سوئے ہوئے ہوتے تھے. ظہر اور عصر میں زیادہ تر یہ آتے تھے اور یہ مذاق اڑاتے تھے قرآن پاک کا معاذ اللہ. اور عصر میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، مغرب میں کھانے میں، رات عشاء میں سونے میں، مغرب میں جو ہے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے. ظہر اور عصر کی نماز میں جو ہے یہ کفار آتے تھے منافقین اور یہ مذاق اڑاتے تھے. تو ایسی صورت میں پھر ظہر اور عصر میں جو ہے آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جمعے کے دن جو ہے وہ بلند آواز سے جو ہے وہ کیوں قرات کی جاتی ہے جمعے کی نماز میں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کیونکہ جمعہ پہلے پورے شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا،
تو اتنے کثیر مسلمان وہاں جمع ہوتے تھے، ان کا مجمع ہوتا تھا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مذاق اڑائے. تو اس لیے جمعے میں تو وہی حکم برقرار رکھا کہ بلند آواز سے ہی قرات ہوتی رہی. باقی عام دنوں میں جو ہے ظہر عصر کی نماز میں جو ہے آہستہ قرات کا حکم دیا گیا. صحیح. یہ حمید خان ہے، یہ پوچھنے میں عطاری ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اس کے لیے ہمارے کیا نام ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislamic.net، اس پر بھی آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بیکم مرید کے حوالے سے ایک آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے تو آپ مرید بھی بن سکتے ہیں بآسانی. اور اس کے علاوہ آپ اسی دارالفتاء اہل سنت کے پیج پر ان باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو پورا ٹیمپلیٹ سینڈ کر دیا جائے گا، نمبر جس کے ذریعے آپ جو ہے امیر اہل سنت دارالبرکاتہ العالیہ کے بآسانی مرید بن سکتے ہیں. اسی طرح مدنی چینل پر جو لائیو پروگرام آتے ہیں جیسے مدنی مذاکرہ، اس میں بھی امیر اہل سنت جو ہے لائیو جو ہے وہ بیعت کرواتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی بیعت ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی جو ہے وہ اس کا سراہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کافی اچھا سلسلہ ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح سے ہونا بھی چاہیے. اور سب سے پہلے وہ ایک سوال ہوا تھا کہ بچے کو گود لینے کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ کمنٹ کیا، شاید انہوں نے سنا نہ ہو، تو اگر مختصر سا دوبارہ بھی دیکھیں. بچے کو گود لینا تو جائز ہے. اب سوال یہ ہوا تھا، اب بچے کو گود لیا تو اس کی جو بیوی ہے اگر اس سے کوئی اس کا رشتہ ایسا نہیں ہے محرم والا، تو ظاہر ہے بچہ جب بڑا ہوگا تو اس سے بچے سے اس کا پردہ ہوگا. تو ایسا کیا کیا جائے کہ بچے سے پردہ نہ رہے، محرم والی صورت بن جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ بچہ جو گود لیا ہے اس کے ساتھ دودھ کا رشتہ قائم کر لیا جائے. اب ظاہر اس عورت کو دودھ نہیں آتا تو وہ اپنی بہن کا اگر وہ دودھ پلا دے گی، یعنی بچہ 2.5 سال کی عمر کے اندر اس کی بہن کا دودھ پی لے گا، تو اس طرح اس کی بہن اس کی رضائی ماں ہو جائے گی اور یہ اس کی رضائی خالہ ہو جائے گی. تو اسی طرح اپنی بھابھی، وہ عورت جو اپنی بھابھی کا بھی دودھ پلا سکتی ہے، تو اس طرح دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. تو دودھ کا رشتہ قائم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو پردے والا معاملہ نہیں رہے گا. صحیح. عبدالقادر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد مرحوم محمد حسین صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے. یہ غیر مسلم کو نوکری پر رکھنا کیسا جائز ہے؟ صحیح. یہ محمد ارسلان ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو ادائیگی کا بہترین وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، نماز جب قضا ہو جائے تو جلد سے جلد جو ہے اسے ادا کرنا چاہیے. ہاں، مکروہ وقت کے علاوہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. مکروہ وقت جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت، زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے ظہر سے پہلے، اور غروب ہونے کا جو وقت ہے، ان اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح. وہ نماز پیچھے کس امام کے پڑھی جائے؟ کافی سوالات آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی مسجد قریب نہ ہو، اور تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں. مسجد قریب نہیں ہے، ہاں، اہل سنت کی مسجد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اجنبی ہے، ہم کسی ایریے میں گئے ہوئے، تو کس مسجد میں ہم نماز پڑھیں؟ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں سنی صحیح العقیدہ امام جو ہے وہ میسر نہیں ہیں قریبی مساجد میں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جماعت سے نماز پڑھنا ان پر واجب نہیں ہے. تو ایسی صورت اپنی تنہا نماز پڑھیں. ہاں، اگر جہاں جمعے والا معاملہ ہے وہ تو پھر پڑھنا ہی ہوگا، پورے شہر میں کہیں بھی جانا پڑے. بعض لوگ اپنی جاب کی مجبوریاں بیان کرتے ہیں، ہم نہیں نکل سکتے، انہیں نکلنا پڑے گا، چاہے وہ ہم کو اپنی جو ہے وہ کٹوتی کروانی پڑے سیلری سے، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے تو خیر جانا پڑے گا. لیکن عام نمازوں کے لیے اس طرح قریبی کوئی مساجد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ حسن ہے، پوچھ رہے ہیں سیدہ لڑکی سے غیر سید کا نکاح کرنا کیسا؟ نکاح تو ہو جاتا ہے. مسئلہ جب ہوتا ہے کہ جب سیدہ لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست والد وغیرہ کی اجازت کے بغیر کسی غیر سید سے شادی کرے گی تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. یعنی کسی غیر سید، غیر کرشی سے شادی کرے گی، کیونکہ وہ پھر اس کا ہم پلہ کف نہیں کہلائے گا، جبکہ وہ معزز عالم دین بھی نہ ہو. کئی اس کی صورتیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا غیر کف کہلاتا ہے. مسئلہ جب آتا ہے جب سیدہ لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے غیر سید، غیر کرشی سے، تو اس صورت میں جو ہے وہ شادی نہیں ہوتی. لیکن اگر ولی کی اجازت سے وہ کر رہی ہے، ولی یہ جانتے ہوئے کہ یہ غیر سید ہے لڑکا، پھر بھی جو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے. رمضان علی ہیں، پوچھ رہے ہیں قبر پر پانی ڈالنا اور اگربتی وغیرہ لگانا کیسا؟ دیکھیں، قبر پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہو تو ڈالا جائے. بعض اوقات فضول میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے پانی کا ضیاء ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں.
باقی کا قبر پھول ڈالنا جی اگربتی وغیرہ اگربتی وغیرہ بھی قبر کے اوپر نہ جلائی جائے, قبر سے ہٹ کر جو ہے کسی دیوار وغیرہ پر, اور اس نیت سے کہ جو زائرین آتے ہیں ان کو خوشبو پہنچانے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ مدثر ملک ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں فرض کے بعد والی رکعتیں کس ترتیب سے پڑھی جائیں؟ جمعہ کے فرض کے بعد جو رکعتیں ہیں, ایک تو جمعہ کے فرض سے پہلے 4 سنتیں موقعہ ہوتی ہیں, 2 فرض پڑھے جاتے ہیں, 2 فرض کے بعد 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں, پھر 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں, پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. صحیح. بلاول رضا یہ بول رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اور آصف محمود ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ اس انداز سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. جزاکم اللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ مظہر حسین ہے, کیا سفر کی 13 تاریخ منحوس ہے؟ دیکھیں سفر کا مہینہ, جیسے سفر المظفر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ان دنوں کے حوالے سے لوگ, بلکہ زمانہ جاہلیت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دن منحوس ہیں, اور عمومی طور پہ ان دنوں کو کہتے ہیں 13 تیزی. تو شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. حدیث پاک میں آیا لا سفر, کہ سفر کوئی چیز نہیں, یعنی اس میں کوئی نحوست نہیں. لوگوں کا اس کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے. یہ بھی متبرک ایام ہیں, یہ مہینہ مردوں پر بھاری نہیں ہوتا, یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, تو اس طرح کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ دن منحوس نہیں ہے. صحیح. یہ نعمان رئیس ہیں, قربانی کے گوشت پر یہ فاتحہ خوانی کرنا کیسا ہے, نیاز دینا وغیرہ؟ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ شہزاد علی ہیں, کیا عورتوں کو دربار پر جانا چاہیے؟ دیکھیں عورتوں کو مزارات پہ جانا, قبرستان جانا منع ہے, تو لہذا عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. صحیح. یہ ایک اسلامی بہن ہے, کہہ رہی ہے میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی والدہ کو صحت یابی عطا فرمائے, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. صحیح. افضل احمد ہیں, کتنی عمر تک عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی, 92 کلومیٹر سے زیادہ یا کب؟ دیکھیں 9 سال کی عمر ہو جائے, قریب البلوغ جیسے, تو 9 سال کی عمر کی بچی جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. صحیح. یہ کھانا کھانے سے پہلے دعا بھول گئے تو پھر کون سی دعا پڑھی جائے؟ درمیان میں اگر یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیا جائے. صحیح. یہ بلال ہیں کراچی سے, کہ شیر کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ شیئرز کی خرید و فروخت, دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں مروجہ طریقہ رائج ہے, عمومی طور پہ شیئرز مارکیٹ میں سٹہ ہوتا ہے, اور شیئرز کی خرید و فروخت میں ایک تو قبضہ نہیں ہوتا, اور اکثر ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا جو ہے لین دین صحیح نہیں ہوتا, سودی معاملات ہوتے ہیں. تو مروجہ جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے شیئرز کا, تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زندہ کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, زندہ کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ عمرہ کرنا یہ سال ثواب ہے, تو اس سال ثواب جس طرح مردوں کو کیا جا سکتا ہے تو اس طرح زندوں کو بھی کر سکتے ہیں, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں امین کہ صبح فجر کی نماز گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ان کا واضح نہیں ہے, فجر کی نماز گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں, یعنی شاید یہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ ان باکس میں آیا تھا دارالفتہ اہل سنت کے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور ہم صبح میں کہیں جا رہے ہوں تو کیا ہم گاڑی وغیرہ میں؟ لیکن اس طرح چلتی ہوئی گاڑی میں تو نماز نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ایسے سفر میں ہیں کہیں وہ اور گاڑی نہیں رک رہی تو اس صورت میں نماز پڑھ لیں گے, جیسے فجر کی نماز کا یہ کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں اس نماز کو دہرانا ہوگا. ایک پوچھ رہے ہیں کہ نماز فجر کی پابندی کس طرح سے کی جائے, آنکھ ہی نہیں کھلتی؟ دیکھیں اگر بندہ کوشش کرے نا تو ہو سکتا ہے. ایک تو رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے انتظامات کریں اٹھنے کے. الارم والی گھڑیاں ہوتی ہیں, 1 سے زائد رکھ لیں, اور گھر والوں کو کہہ دیں کہ ہمیں جگا دیا کریں, تو اس طرح آدمی کوشش کرے تو آنکھ بالکل کھل جائے گی. یہ محمد شبیر ہیں, کہہ رہے ہیں غیر مسلم سے خرید و فروخت سبزی وغیرہ کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات خرید و فروخت جائز ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ حسنین منظور ہیں, اگر ایک شخص روزانہ شراب نوشی کرتا ہو, لڑائی کرتا ہو, اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں اس کو سمجھایا جائے, ٹھیک ہے, اس کو شراب پینے کے حوالے سے اس کی وعیدیں بتائی جائیں, اچھے ماحول کے ساتھ اسے منسلک کیا جائے. خود نہیں سمجھا سکتے تو کسی مبلغ کے پاس, کسی عالم دین کے پاس اس کو لے جایا جائے تاکہ اس کو سمجھائیں
اس طرح اگر سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسے قرآن میں ہے کہ وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. صحیح. ماشاءاللہ کافی اسلامیہ کے سوالات آ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو نیچے بھی جا رہے ہیں. تو اسلام بھائی دوبارہ اپنے سوال کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا. بھائی اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کو شامل نہیں کیا جا رہا، آپ دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل سوال شامل کر لیا جائے گا. یہ شعیب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں جاتے ہوئے کیا نیت کی جائے؟ دیکھیں جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جمعہ جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے اس طرح کی نیت کی جائے. صحیح. مزارات پر جاتے وقت جو ہے کیا ارادہ کیا جائے، کیا نیت کی جائے اس طرح سے؟ ایک تو یہ نیت کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیارت قبور کے حوالے سے اجازت مرحمت فرمائی ہے اس کی اطاعت کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے قبور پر تشریف لے جاتے تھے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے بھی نیت کی جا سکتی ہے. صحیح. علی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں، اور آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہم سب کی مغفرت اور فرمائے. کافی اسلام بھی دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اگر کچھ آپ دعائیں. جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پوری فرمائے. کیا میں یہ علی پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے حوالے سے گفتگو کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں اول تو کوشش کریں، وظیفہ آپ جتنے پڑھتے رہیں، لیکن کوشش وہی ہے کہ رات کو دیر سے سونے کا معمول ہے اور اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کر رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ اٹھنے کا انتظام کریں. اور سورہ کہف کی آخری آیات ہیں، یہ اگر پڑھ لیے جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ فجر میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی. صحیح. کہہ رہے ہیں بلاول رضا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ٹوپی پہن کر امامت کرنے سے کیا جماعت ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. اگر امام صاحب نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اگرچہ مقتدیوں نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں علی یہ حیدر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مزارات پر گنبد بنانا کیسا؟ دیکھیں مزارات پہ گنبد بنانا بالکل جائز ہے، فقہاء کرام نے اس کو جائز رکھا ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ نے جو ہے فتاوی شامی میں اس کے جواز کا قول کیا. صحیح. یہ محمد بشیر ہیں، یہ بڑا ہی اہم اور نازک سوال پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر شک کرنا یا یہ کہنا وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ وضاحت فرما دیں. اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں ہیں، افضل البشر ہیں. بشریت کا انکار تو کفر ہے، تو بشریت کا انکار نہیں کیا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر، خیر البشر، ان نام کے ساتھ انہیں یاد کیا جائے گا. معاذ اللہ اس طرح کہنا یہ سخت بے ادبی کہ ہم جیسے ہی تھے، یا ان کی تعظیم اس طرح کرو جس طرح اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو. تو اس طرح لوگ بد مذہب لوگ کہتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہ آیا جائے، بلکہ قرآن و حدیث میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا ذکر ہے، اسے بیان کیا جائے. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلم حنیف ہیں، حنان نام رکھنا کیسا؟ حنان نام رکھنا جائز ہے. صحیح. یہ مدثر جبار ہیں، سفر کی شرعی مقدار ارشاد فرما دیں. سفر کی شرعی مقدار کس حوالے سے؟ یعنی کہ قصر نماز کے جی حوالے سے. دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے کم از کم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے ارادے سے نکلتا ہے تو وہ شخص مسافر کہلاتا ہے. جیسے اپنے شہر کے حدود سے نکلے گا اس پر قصر نماز شروع ہو جائے گی. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ، فطرہ، روزے کا فدیہ، قسم کا کفارہ، منت وغیرہ کوئی مانی تھی، یہ واجبہ میں آتا ہے. تو یہ تو صرف شریف فقیر کو ہی دیں گے، جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اسی دیں گے. اور جو صدقہ نافلہ ہے، عام جو صدقہ نکالتے ہیں جان و مال کا، یہ ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں. یہ عمران خان ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے دوست نے جو ہے 3 لاکھ انویسٹمنٹ کی ہے، تو کیا اب اس صورت میں وہ شریف فقیر ہوں گے؟ کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ نہیں، 3 لاکھ انویسٹمنٹ کی ہے تو ظاہر ہے خود ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا ہے.
سال گزرنے پر تو یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے, شریف فقیر نہیں کھلائیں. ہاں ایک صورت ہے مستحق ہونے کی, وہ یہ کہ خود بیچارے اتنے مقروض ہو چکے ہیں, 3 لاکھ تو ان کے پاس ہیں لیکن زیادہ کہ یہ مقروض ہیں, تو ایسی صورت میں شریف فقیر ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں. صحیح. یہ فیصل ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی سنتوں کی کیا نیت کی جائے؟ جیسے 2 فرض پڑھنے کے بعد ہم 4 سنتیں. فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ نیت کی جائے قبل جمعہ, اور فرضوں کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بعد جمعہ کی نیت کی جائے. یہ عبید الرضا پوچھ رہے ہیں کہ زندہ کے نام سے فاتحہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ اِصالِ ثواب ہے, اور اِصالِ ثواب زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سوالات آ رہے ہیں, اسلام بھائی حوصلہ افزائی سے بھی حوصلہ افزائی کے میسیجز بھی کر رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لیکن سجدہ شکر کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جس طرح ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں, جو ہے باوضو ہو کر, باوضو قبلہ روح ہو کر جو ہے وہ سجدے میں کیا, سجدہ جو ہے اس طرح کیا جائے, اور سجدے میں جو ہے تسبیحات پڑھی جائیں. یہ صوبان ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے داڑھی کے نیچے والی جلد کے دھونے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں داڑھی کے نیچے والی جلد کا دھونا یہ تو ضروری نہیں ہے, یعنی داڑھی کے نیچے شاید یہ گلی کی بات کر رہے ہیں, ہاں اس طرح, ہاں اس کی بات. یہ چہرے کے گرد کے جو ہوتے ہیں, جیسے آپ یہ جیسے داڑھی ہے, اب اس کو گلے کی طرف آپ دبائیں, اب تھوڑی کے نیچے تک صرف اس حصے یہاں تک دھونا یہ ضروری ہے, باقی یہ جو بال ہیں ان کو دھونا جو ہے یہ مستحب ہے. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر کی شرعی حد کا وہ دوبارہ پوچھ رہے ہیں, وہ بیان کر دیا گیا ہے, آپ اس سلسلے کو دوبارہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس مسئلے کا جواب معلوم ہو جائے گا. یہ امجد فاروق کے کسی دوست نے مجھ سے پوچھا ہے جمعہ مبارک یا عمرہ مبارک کہنا کیسا؟ دیکھیں جمعہ مبارک عمرہ مبارک کہنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جمعہ مبارک کیوں کہا جاتا ہے, تو جمعہ ہے ہی ویسے مبارک دن, اور حج مبارک ظاہر یہ مقدس جو ہے فریضہ ادا کیا جاتا ہے, اس طرح عمرے کے بارے میں بھی آیا ہے, تو عمرہ مبارک کہنا جمعہ مبارک کہنا کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے. یہ اکمل اطاریہ پوچھ رہے ہیں عشاء کی نماز میں امام دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے, لقمہ دینے پر بیٹھ گئے, بعد میں سجدہ صاحب کر لیا, تو کیا نماز ہو گئی؟ دیکھیں اگر امام پورے سیدھے کھڑے ہو گئے تھے تیسری رکعت کے لیے, سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی, اور امام نے اس کا لقمہ لیا تو امام کی بھی ٹوٹ گئی, کسی کی بھی نہیں ہوئی. کیونکہ جو اب تیسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے اب اسے واپسی بیٹھنا جائز نہیں ہے. قاعدہ اولیٰ میں دوبارہ نہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی, آخر میں سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی. اب ظاہر مقتدی نے جو لقمہ دیا وہ ایک غیر محل میں لقمہ دیا. ہاں اگر امام بھی پورا سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا کہ اس نے لقمہ دیا اور اس کا لقمہ لیتے ہوئے امام بیٹھ گیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا, تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. یہ پوچھ رہے ہیں بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ پہلے بھی بیان ہوا ہے, مزید اگر مختصر. اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. صحیح. احمد غفار ہے, غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا کیسا؟ یہ بھی منع ہے, اس سے بچنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سسٹر کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے. اللہ تبارک ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی جو ہیں میسیجز کر رہے ہیں, کمنٹ بھی کر رہے ہیں. کیا یہ دانش خان ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کس طرح سے کی جائے؟ نمازوں کی پابندی نماز پڑھنے سے کی جائے, ٹھیک ہے. نماز پابندی سے پڑھتے رہیں تو نمازوں کی پابندی تو ہو ہی جائے گی. نمازوں کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے رہیں, نماز قضا کرنے کا جو ہے گناہ ہے, وعیدیں ہیں, اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز کی فکر رہے گی, نماز کی پابندی ہوتی رہے گی. یہ پوچھ رہی ہیں اسلامی بہنیں, کہہ رہی ہیں فرض روزہ پیٹ کے درد کی وجہ سے توڑ دیا تو کفارہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی واقعی ایسا عذر ہو گیا, بیماری ہو گئی کہ روزہ پورا کرنا اب ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا, تو ایسی صورت میں اگر روزہ توڑا ہے تو کفارہ نہیں, صرف قضا ہے, ایک دن کی قضا روزہ رکھنا ہوگا. یہ عبد الغفور ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ میوزک کے ساتھ اور اس طرح ڈف وغیرہ کے ساتھ نعت خوانی کرنا کیسا؟ یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ موسیقی اور میوزک کے بارے میں حدیث میں ممانعت آئی ہے. تو چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو یا تلاوت کے ساتھ ہو, تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں.
جو ہے مروجہ دف ہے یہ بھی میوزک کے ہی حکم میں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی نعت پڑھنا اور سننا جائز نہیں۔ صحیح۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سید صداقت ہیں، وضو قرآن کے مطابق کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب فرائض وغیرہ معلوم کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں تو اس کے فرائض بیان ہوئے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں سمیت ہاتھ دو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت پاؤں دو۔ یہ تو فرائض ہیں، اس کے علاوہ سنتیں اور مستحبات ہیں۔ اب یہ جاننا چاہیں تو آپ امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں جو رسالہ ہے وضو کا طریقہ یہ الگ سے بھی مل جاتا ہے، اس کے اندر نماز کے وضو کے مستحبات اور سنتیں بیان کی گئی ہیں، اور وضو کا مکمل طریقہ اس میں بیان کیا گیا، اب اس کا مطالعہ فرما لیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ صاحب میں کیا پڑھا جائے؟ سجدہ صاحب میں وہی عام سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یہی پڑھی جائے، 3 دفعہ تسبیحات پڑھی جائیں۔ صحیح۔ یہ مہر طاہر ندیم ہے، کہہ رہے ہیں احرام کی حالت میں گھڑی پہننا یا دم کی ہوئی ڈوری کلائی پر باندھنا کیسا؟ جائز ہے۔ صحیح ہے۔ ارسلان احمد پوچھ رہے ہیں مرحوم کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ مرحوم کا جی، لیکن جو شخص انتقال کر گیا اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مدنی عطیات وغیرہ جمع کرتے ہیں گھر پر، تو کیا یہ باکس میں ڈالتے ہی کیا اس کی ادائیگی ہو جائے گی؟ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک کہ صحیح مصرف تک اسے نہ پہنچایا جائے۔ صحیح۔ یہ فیصل سکندر ہیں، پوچھ رہے ہیں سنتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا لازمی ہے؟ دیکھیں سورت ملانا صرف فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں ملائی جاتی، واجب نہیں ہے ملانا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ سنتیں ہوں یا نفل ہو، اس کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد جو ہے سورت کا ملانا واجب ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیا انسان پر جادو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جادو حق ہے اور ہو جاتا ہے، احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے، تو لہذا ایسا نہیں ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو ہو سکتا ہے تو اس کا توڑ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے اس کا توڑ بھی کروا سکتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو ہے جادو کا ذکر بھی ہے۔ صحیح۔ یہ فیصل رضا ہیں، پوچھ رہے ہیں زمزم شریف کب تک رکھ سکتے ہیں؟ کب تک رکھ سکتے ہیں؟ جی جی، اس میں کوئی حد و شریعت نے بیان نہیں کی، جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اذان اسٹارٹ ہوئی اور اذان کے چند کلمات آگے مؤذن صاحب نے پڑھ دیے، تو اب کس طرح سے جواب دیا جائے؟ جلدی جلدی جواب دے دیں اور مؤذن صاحب تک پہنچ جائیں، جواب دے سکتے ہیں۔ یہ نثار احمد ہیں، کہہ رہے ہیں جناب میرے کاروبار کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حلال رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ وہی اکمل اتاری جو پہلے مسئلہ بیان ہوا کہ امام صاحب کو لقمہ دیا اور وہ کھڑے ہو گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے مکمل سیدھا کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد لقمہ دیا۔ اگر مکمل سیدھا کھڑے ہو گئے تھے پھر لقمہ دیا تو اس صورت میں لقمہ دینے والے کی بھی نماز ٹوٹ گئی، امام کی بھی ٹوٹ گئی، اور تمام نمازیوں کی نماز ٹوٹ گئی، تو اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھی جائے گی۔ یہ صفی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز حاجت کا کیا طریقہ ہے اور یہ کس وقت پڑھی جائے؟ دیکھیں جس طرح عام 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں اس طرح آپ نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے طور پر، اور اس میں جو ہے جو صورتیں پڑھنی چاہیں آپ وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ ناصر ملک ہیں، یہ بار بار میسیج کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں طلاق کی کتنی اقسام ہیں، تھوڑی اگر مختصر سی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں طلاق کی عمومی طور پہ 3 قسمیں ہیں، اب طلاق دینے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا الفاظ کی کنایہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ خیر، ایک تو یہ ہے کہ طلاق بدعت، طلاق احسن اور طلاق حسن۔ طلاق احسن یہ ہے کہ صرف عورت کو اس کے پاکی کے دنوں میں صرف 1 طلاق دی جائے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اور طلاق حسن یہ ہے کہ عورت کو 3 طہور میں، طہور مانے پاکی کے دن ہوتے ہیں، 3 طہور میں، جن طہور میں عورت کے قریب نہ گیا ہو، 3 طہور میں 3 طلاقیں دے۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ جیسے ایک ساتھ 3 طلاقیں لوگ دے دیتے ہیں، تو یہ اس طرح دینا گناہ ہے۔ طلاقیں تو واقع ہو جاتی ہیں شرعی طور پر، قرآن و حدیث کے مطابق اگر ایک وقت 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس صورت میں شوہر گناہگار ہوگا۔
اور اس پر توبہ لازم ہوگی. یہ عبد القادر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی، اگر اس کا کوئی نام عطا فرما دیں. بچی کی جی دیکھیں ہم یہاں پر نام میں نے بتا بھی دیا، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کی بہن کا، اس کی جو ہے کزن کا کیا نام ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جو پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ مکتب المدینہ کی کتاب جو ہے نام رکھنے کے احکام، اس میں اس کو دیکھ لیجئے، اس میں سے چند نام آپ چن لیجئے. پھر چاہیں تو اس کا استخارہ کروا لیں. دعوت اسلامی کا جو استخارے کا نمبر ہے کہ ہم نے یہ نام تجویز کیے ہیں، اس میں سے بچی کے لیے کون سا نام بہتر رہے گا، تو انشاءاللہ وہ استخارہ کر کے. یہ حارث ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں صدقہ ہاتھ لگا کر دینا ضروری ہے؟ دیکھیں ہاتھ لگا کر دینا ضروری نہیں ہے، نیت اگر نیت ہو تو وہ بھی کافی ہے، صدقہ ادا ہو جائے گا. یہ اسرار احمد ہیں کہ جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو کتنی رکعت پڑھی جائیں؟ دیکھیں جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو پھر ظاہر ہے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. جس طرح عام ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنتیں 4 فرض، 2 سنتیں 2 نفل. صحیح. امان عامریں کہہ رہے ہیں انبیاء نام رکھنا کیسا؟ انبیاء نام رکھنا جائز نہیں. یہ واصف ہیں، واصف نذیر ہیں، میلاد النبی کی خوشی میں لائٹنگ وغیرہ کرنا کیسا؟ میلاد النبی کی خوشی میں لائٹنگ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. یہ عدیل ہیں، داڑھی کا خط اور سیٹنگ وغیرہ کروانا کیسا؟ دیکھیں داڑھی کا خط اور سیٹنگ کرانے میں جو ہے اس کی مقدار کا لحاظ رکھا جائے. یہ رخسار پر جو بال ہوتے ہیں ان کو تو صاف کر سکتے ہیں یہاں سے، باقی سیٹنگ کروانے بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے بال چھوٹے کر دیتے ہیں، یہاں سے بڑے رہتے ہیں. حالانکہ جو ایک مٹھ ہے بال، ان 4 انگل، یہ ہر طرف سے، یہاں سے بھی ایک مٹھ کے بال کاٹیں، بعد میں کاٹیں گے ہر طرف سے. بعض یہاں سے چھوٹے کر دیتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے، اور یہاں سے ایک مٹھ سے زیادہ جو ہوتے ہیں ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں. ہر طرف سے جو ہے یہاں سے بھی ہم جو ہے 4 انگل کے بعد جو ہے وہ بال کاٹیں گے. تو سیٹنگ کروانے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے. صحیح. کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، حوصلہ افزائی بھی. اللہ خوش رکھے آپ سب کو. دعاؤں کے بھی کمنٹس آ رہے ہیں، اور اسلام بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے میسیجز بھی کر رہے ہیں. یہ اسلام بہن پوچھ رہی ہیں کہ نماز میں جو ہے نماز پڑھتے ہوئے نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں زبان سے نیت کرنا تو مستحب ہوتا ہے، اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ لی ہوں تو یہ کافی ہے. یہ عبد القادر ہیں، کہہ رہے ہیں نماز میں وسوسوں سے کس طرح سے بچا جائے؟ دیکھیں نماز کی طرف دھیان دیا جائے، اور نماز کے اندر جو ہم اذکار پڑھتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کو کوشش کریں ترجمے سے یاد کرنے کی، اور نماز اس کے ترجمے کی طرف جو ہے غور کرتے رہیں، تو اس طرح کافی حد تک جو ہے وسوسے ختم ہوں گے. نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے پر جو ہے اعوذ باللہ پڑھ کے، لا حول شریف پڑھ کے جو ہے 3 دفعہ تو کر دیں، تو اس طرح بھی وسوسے کم ہوتے ہیں. صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان کیا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ جائز نہیں ہے. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کیا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے؟ جی کھلا رہتا ہے. کہہ رہے ہیں قرآن پاک پر کوئی چیز رکھنا کیسا؟ قرآن پاک پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے. سب سے اوپر قرآن پاک ہوگا، اس کے نیچے جو ہے کوئی کتابیں وغیرہ بھی ہیں وہ بھی اس کے نیچے رکھی جائیں گی. قرآن پاک کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھ سکتے. صحیح. یہ عزیر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے، کیا اکیلے بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہر نماز مرد کے لیے تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. اگر جماعت جو ہے اس کی نکل گئی ہے تو اکیلے بھی وہ نماز تو پڑھے گا، وہ تو فرض ہی ہے. جماعت چھوٹ گئی ہے تو اکیلے بھی اسے پڑھنا ہی ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ یاسر شاہیں کہہ رہے ہیں درود تاج اور اس کے علاوہ دیگر اورات جو کہ قرآن کریم میں نہیں ہیں ان کو پڑھنا کیسا؟ بالکل جائز ہے. دیکھیں درود پاک کی مخصوص الفاظ نہیں آئے. اگر ہم کہیں کہ بھئی درود ابراہیمی ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام نہیں. اور قرآن پاک میں حکم یہ آیا ہے کہ درود پڑھو اور سلام کا بھی حکم آیا. تو چاہے وہ کوئی سا بھی درود پاک ہو، اس میں درود اور سلام دونوں ہوں یا صرف درود ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی کے گھر سے آئے ہوئے برتن کو استعمال کرنا کیسا؟ بعض گھروں میں پڑوسی کوئی چیز بھجوا دیتے ہیں تو وہ اپنے ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں. اگر انہیں صرف چیز جو دی تھی، کوئی چیز رکھ کر جو ہے شیرنی وغیرہ دی تھی یا کوئی چیز دی تھی، تو وہ
جو ہے اس کو خالی کر کے واپس کر دیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی وغیرہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، باہر گلیوں میں گھومنا پھرنا کرتے ہیں، تو ان کو کس انداز سے سمجھایا جائے؟ دیکھیں نرمی سے سمجھاتے رہیں، اچھے ماحول سے وابستہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ بد مذہب کو اپنے پاس جو ہے کام پر رکھنا کیسا؟ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ہی منع ہے. صحیح. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی جو ہیں کمنٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا ہفتے میں 3 دفعہ اسی دارالفتاء اہل سنت کا یہ آفیشیل فیس بک پیج ہے، آپ اس پر اپنے سوالات ان باکس میں میسیج بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جمعہ کو، اتوار کو، اور پھر یہ اگلے اتوار کو، اس طرح ہفتے میں 3 دفعہ یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے. آپ اپنے سوالات کے جوابات ان دارالفتاء اہل سنت کے پیج سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی احسن اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کام کی پریشانی ہے، دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. صحیح. ماشاءاللہ اب اختتام کی طرف چلتے ہیں. دعا وغیرہ کا سلسلہ مختصر سے دعا فرما دیں تو انشاءاللہ ضرور مزید یہ آنے والے جمعہ کو بھی یہ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر بھی ہفتے میں 4 دفعہ یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اور جمعرات کو عصر کے بعد. اس کو بھی ضرور دیکھیں، ڈھیر علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. یا رب کریم، یا رحمان، یا مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ یہاں ہمارا بیٹھنا، یہاں علم دین کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اس میں جو غلطی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دے. آمین. یا رب کریم، جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، جنہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا، اللہ سب کی مغفرت فرما. آمین. جنہوں نے بیماروں کی صحت یابی کے لیے کہا، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بھی ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. آمین. اسلام کا بول بالا فرما. آمین. دشمنان اسلام کو مکالا فرما. آمین. یا اللہ عز و جل برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. آمین. ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.